آخرت کی بات کو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے. وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. باری تعالیٰ یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ اے حبیب مجھے مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر تیرے صدقے سے، تیرے وسیلے سے، تیری وساطت سے میں نے انہیں اپنی معرفت عطا کی، اپنا قرب عطا کیا. دین ملا تو تیری معرفت سے، اسلام ملا تو تیری معرفت سے، قرآن ملا تو تیری معرفت سے، ایمان ملا تو تیری معرفت سے، اور اسی طرح رحمان ملا تو تیری معرفت سے. مجھے مانتے ہیں، تیری بات نہیں کرتے. جو تجھے چھوڑ کے مجھے مانے میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، میں اس کو مومن ہی نہیں مانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو. بول دکھائی اللہ سے ڈرا کرو، ڈرا کرو. اور ایک معنی کچھ لوگ اس کا یہ کرتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ معنی نامکمل ہے. اگر معنی یہ کیا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ڈرنا تو اگر زندگی میں ایک بار کوئی ڈر گیا، کسی عمل کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کسی غلطی گناہ کو ڈرنا تو وہ بھی ہو گیا. لیکن اس کا کامل اور مکمل معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. تمہاری زندگی کے آغاز سے لے کر، تمہاری صبح زندگی سے لے کر شام زندگی تک تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے خوف اور خشیت سے بھرپور ہو. اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ بڑے انعام عطا کرتا ہے. دنیا والوں سے نہ ڈرو، مالداروں سے نہ ڈرو، دنیا کے فرعونوں سے نہ ڈرو. اللہ فرماتا ہے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور جو اس سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر خوف سے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت گھر کر جاتی ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اپنے رب کے حضور کوئی سجدہ کر کے تو دے، جو سجدہ اس کی شان کے لائق ہو. تو پھر دنیا کے جگہ جگہ کبھی اس کے سامنے سجدہ، کبھی اس کے سامنے سجدہ، کبھی اس کے سامنے سجدہ. ان سجدوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، بس تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دے. فرمایا آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت سے اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر 27واں پارہ سورہ رحمان اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت اپنے اللہ سے ڈر گیا، اپنے رب کے خوف سے ڈر گیا، کس کا دل دہل گیا اپنے اللہ کے خوف سے، خشیت سے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے انعام کیا ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے ایک جنت، حج کرنے والے کے لیے ایک جنت، مجاہد کے لیے ایک جنت، سخی کے لیے ایک جنت، اللہ کرنے والے کے لیے ایک جنت. لیکن جو اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ اپنے خوف سے ڈرنے والے کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم. مسلمانوں رشک کیا کرو، خوش ہوا کرو. ہمیں اللہ نے کیسے کیسے کابری عطا فرمائے، کیسے کیسے اسلاف عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ میرے غلام عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ جس گلی سے عمر گزر رہا ہوتا ہے
شیطان اپنا راستہ بدل جاتا ہے. شیطان اپنا راستہ بدل جاتا ہے. اور ایک وظیفہ بتا دوں آپ کو، جس بندے کو بہت زیادہ سوتے ہوئے شیطان کا حملہ اس پر ہوتا ہو، رات کو سوتے ہوئے شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہو اور وہ آدمی پلید ہو جاتا ہو اور غسل اس پر واجب ہو جاتا ہو، اس کی یہ حالت ہو جاتی ہو جس کو اکثریت سے یہ عمل ہوتا ہو، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے اپنے سینے پر اپنی انگلی کے ساتھ لکھے یا عمر. کیا لکھے؟ یا عمر. تو وہ اس مصیبت سے اور اس بیماری سے اللہ اس کو نجات عطا کرے. اور یہ وظیفہ لکھنے والوں نے جو اس کی بیسک بیان فرمائی کہ یہ وظیفہ کہاں سے ہم نے نکالا، وہ کہتے ہیں چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جس راستے سے عمر فاروق گزرے تو ادھر سے شیطان اپنا راستہ بدل جاتا ہے. وہ جہاں عمر کا نام لکھا ہوگا شیطان اس طرف کیسے آئے گا؟ ادھر بھی نہیں آئے گا. تو حضور عمر فاروق کا دور ہے. آپ ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان وہاں کھڑا ہے اور اس نوجوان کو کسی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، اپنی طرف دعوت دی گناہ کے لیے، اور اس نوجوان کو اسی وقت اللہ کا خوف اور خشیت اپنا رب مولا یاد آ گیا اور چیخ ماری اس نوجوان نے اور انتقال ہو گیا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خود اس کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا اور سارے لوگ قبر سے ہٹ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر پہ کھڑے ہو گئے. یہ ان اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اللہ جن کے باطن کی آنکھیں کھول دیتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ چھپی ہوئی باتوں کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں. وقت نہیں ہے، طویل موضوع ہے. حضرت عمر فاروق قبر پہ کھڑے ہو گئے، قبر والے کے ساتھ کچھ مخاطب ہو کے باتیں کرنے لگے. جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین قبر والے سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس نوجوان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اے نوجوان، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو بتا تیرے ساتھ قبر میں تیرے رب نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دے کے کہا اے امیر المومنین، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے کوئی گناہ چھوڑ دے اس کو 2 جنتیں دیتا ہوں. قبر میں آتے ہی میرے اللہ نے وہ وعدہ میرے ساتھ پورا فرما دیا اور میری قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ پاک یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ بدلنے کا مہینہ ہے. یہ کیسا مہینہ ہے؟ بولو نا. یہ رسمی طور پہ روزے رکھ لے، رسمی طور پہ نمازاں پڑھ لیا، پھر نیت یہ رکھی بس جتنی دینی اس کے بعد پھر چھٹی. اگر نیت اسی سے سارا کچھ کرنا ہے تو پھر بدلے گا بندہ کیسے؟ یہ ٹریننگ اللہ پاک 11 مہینوں کے بعد مسلمانوں کو دیتا ہے. ایک مہینے کی ٹریننگ کہ تم نے دیکھ لو اسی حساب سے اگلے 11 مہینے بھی دیا ہے. جیسے روزے کی حالت میں تم اللہ کو بڑا قریب سمجھتے ہو، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی تم نے اللہ کو اپنے قریب سمجھنا ہے. جیسے تم روزے کی حالت میں باوجود ہر چیز کے ہوتے ہوئے، ہر سہولت کے ہوتے ہوئے تم صرف اللہ کی رضا کے لیے پینا چھوڑ دیتے ہو، کھانا چھوڑ دیتے ہو اور لذات دنیا کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی جائز لذتیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں ان سے بھی منہ موڑ لیتے ہو محض اللہ کے لیے، تو تمہارے 11 مہینے باقی کے بھی اس طرح ہونے چاہیے کہ جب بھی تم کسی ناجائز کام کی طرف قدم اٹھانے لگو تو تمہیں فوری طور پر تمہارے اندر یہ تصور پختہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے دیگر مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور محترم راجہ آصف علی کیانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور افطاری سے پہلے ابھی تقریباً کوئی 5 منٹ ہیں تو میں گزارش کروں گا محترم شاہ فیصل کاکڑ صاحب سے کہ وہ چند جملے ارشاد فرمائیں، کیونکہ یہ کاکڑ صاحب بھی داڑھی لی ہے، ان کے چہرے پر ہیں پورے مولوی.
تشریف لائیں.